ہماری جو آج نیکسٹ گیسٹ ہیں اور ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے آج ہم پہلی بار کرنے جا رہے ہیں ہماری صحت، اور اس میں ہماری جو مہمان ہیں ان کا تعلق ان کا شعبہ جو ہے وہ بیسکلی نیچروپیتھ، بیوٹی سائنٹسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، اور ہماری صحت میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ام راحیل کو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام. رمضان مبارک۔ خیر مبارک. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد ٹھیک للہ ٹھاک؟ الحمد للہ. جی، ہمارا اور آپ کا تعلق پاکستان میں بہت بھی پرانا، کافی چینلز میں رہا اور بہت کافی پرانا. پرانا رہا آپ کے ساتھ، ہم نے کافی ٹرانسمیشنز کی، تو آپ کو اب یہ امریکہ میں ٹرانسمیشن کرتے ہوئے فرسٹ ٹائم کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے تو مختصر سا یہ تھوڑا سا بتائیے، پھر میں آپ سے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ سچی بات ہے شریف بھائی، جب میں آئی تو مجھے اس وقت اپنا پاکستان رمضان کی وجہ سے بہت یاد آ رہا تھا جی کہ 10 سال سے میں ٹرانسمیشن کر رہی ہوں، سحری بھی اور افطار بھی. جی بس اللہ کی کرنی ہوئی اور علی بھائی کے اللہ نے وسیلہ بنایا جی، کہ وہ یہاں پہ ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ میری پاکستان میں کانٹریکٹ ہو گیا تھا علی بھائی چینل کے ساتھ؟ جی مجھے پتا. میرے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے، تو میں نے بڑے خوشی سے، کہ میں نے کہا نہیں صحت سب سے پہلے، میں نے اس کو ریفیوز کیا. اللہ کا کرم ایسا ہوا علی بھائی نے سب سے پہلی کال مجھے کی ہے کہ شہری بھائی ذرا آفس آ جائیں، بات کرنی ہے، اور ہم نے پھر رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اپنی طرف سے سوال کہ ہمیں رمضان میں کس طرح کی کھانے پینے میں احتیاط یا چیزیں لینی چاہیے یا کھانا چاہیے، اور کیا اس میں ہم کریں کہ ہماری صحت بھی بہتر رہے اور ہماری اسکن بھی اچھی رہے؟ اسکن کا تو خیر ہم نے پوچھا، لیکن پھر بھی آپ بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ پہلی بات یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پورا سال کھاتے ہیں، جی، اور وہ ایک سال اس میں بھی کھاتے ہیں بلکہ زیادہ ہی کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں. بٹ یہ جو ایک مہینہ ہوتا ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہماری باڈی کو پراپر ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے. جی اور یہ جو فاسٹ روزہ جو رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس روزے کی خاص بات کیا ہے کہ یہ آپ کی باڈی کی جو انفلیمیشن ہوتی ہے، ٹیومرز ہوتے ہیں، ٹاکسنز ہوتے ہیں، اس کو کھا جاتی ہے. اگر ہم پراپر روزہ رکھنا شروع کر دیں، یہ ظفر بھائی اور علی بھائی جتنا کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی بہت ہے، تو اگر ہم پراپر روزہ رکھنا شروع کر دیں تو جتنی بیماریاں آج کے دور میں ہو گئی وہ سب ختم ہو جائیں گی. آپ نے کہا کیا کھانا چاہیے؟ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں کہ جتنا ہم ایک عام دن میں کھانا کھاتے ہوں گے نا ٹیبل پہ رکھ جی جی، کے، رمضان میں اس سے پورے زیادہ 30 کھاتے ہیں، دن ہم اس سے کئی گنا زیادہ اور کھاتے ہیں. جیسے آئل کی چیزیں اور ہر وہ ساری چیز ہوتی ہے، اور الحمدللہ سب کھا کے صحت مند بھی رہتے ہیں کچھ لوگوں کے علاوہ، کیونکہ آپ اگر پراپر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، جی آپ کی سحری ہے، آپ کے پورے گھنٹے کا اتنا فاسٹ ہو گیا، آپ کا 12 گھنٹے کا، کسی کا 14 گھنٹے کا، ڈفرینٹ ٹائمنگس جی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، آپ بالکل کھائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بے شک بٹ اعتدال کے ساتھ کھائیے. جی صحت آپ کی ہے، پیٹ آپ کا ہے، جی اور اگر پورا سال کھا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیے، ہلکا رکھیں۔ اور علی بھائی والا کام کیجئے، لوگوں کو زیادہ کھلائیے، خود کم کھائیے. علی بھائی یہ تو بہت مندی بھی ضروری ہے. کھلا رہے ہیں، مچھلی بھی کھلا رہے ہیں۔ مجھے کھلانے سے یاد آیا کہ جی آج سے کچھ سال پرانی بات ہے، پاکستان میں ظفر بھائی اور میں نے شتر مرغ کھلایا تھا. جی اوہ تو وہ یس، شتر مرغ پوری دنیا میں کھلایا تھا کہ سیٹ نے کھلایا. پھر ظفر بھائی سے پوچھا، تو پھر جب پتہ چلا سیٹ علی شگانی تھے پیچھے، تو پھر ہم نے ایک کیا کرا، اس شتر مرغ کو ہم نے ایک آسٹرچ برانڈ بنایا، بالکل. اور آسٹرچ اس ٹائم کے اوپر وی سولڈ آلموسٹ 6 ملینس ٹی شرٹس اینڈ پینٹس اینڈ آل، یو نو. سو میں ہیٹرز بھی ہمارے بڑے کام آتے ہیں. ہم نے اس مرتبہ ہم نے مچھلی کی مندی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ لائک جو چیز ہمارے اسلام میں ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہ کھلائیں. تو پورا مقصد یہ کہ تو میں نے کہا بھائی that's what I eat. میں ایک اچھا کھانا کھاتا ہوں، اچھے لیوش طریقے سے کھاتا ہوں، تو یہاں پر بھی میں وہی کھلاتا ہوں، اور بہت پاکستان اچھے میں طریقے بھی سے وہی کھلاتے کھلاتا ہیں ہوں. ماشاءاللہ. Exactly. اور یہ تو حدیث نبوی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. Exactly. جب آپ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو آپ تو حدیث کو فالو کر رہے ہیں ماشاء اللہ. مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگین ہم لوگ بڑی اس سوشل میڈیا کے ایرا میں جا چکے ہیں جہاں پر آپ کچھ بھی پرائیویٹ نہیں بچا ہے. میں کچھ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آف کورس، اور اتفاقاً وہ میرے جاننے والے تھے. کسی ریسٹورینٹ کے اوپر وہ لوگ، کبھی حال کی بات ہے 3 دن پرانی، کسی افطاری کرنے گئے تھے، تو وہ پوری فیملی 12-13 لوگوں کی بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی ایک کام کرنے والی بھی ان کے ساتھ تھی جو ان کے بچوں کو تھا، اور وہ کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو کسی نے کھانا نہیں دیا تھا. تو کسی نے ویڈیو بنا لی. تو یار کیسا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے تم اگر نوازا ہے تو جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں، جو تمہیں سب کچھ مانتے ہیں، وہ تمہارے پاس ایسا دل کیسے آئے
کہ تم ایک اچھا لیوش کھانا کھا رہے ہو اور تمہاری جو نوکرانی ہے جو تمہارے بچے لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور خدا رو تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. تو مجھے تو یہ سوال سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہم لوگ اوپر جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کرے. اور رمضان کے مہینے میں تو ہم لوگ کو بہت اور چیزیں ایکٹیو ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. دیکھیں بھائی, احساس کی بات ہے, اور یہ جس کے اندر احساس ہو اس کے لیے امیر ہونا غریب ہونا ضروری نہیں ہے. جی ابھی کھانے کی آپ نے بات, کس طرح کے بہت سارے قصے دیکھنے کو ملیں گے, آپ ہیں ظفر بھائی بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات میری اپنی پریکٹس میں رہی ہے, اگر کوئی پریشانی آتی ہے کسی کے اوپر بھی بہت ساری لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی بھی پریشانی اور خاص کر لا علاج مرض اگر ہو, آپ دل کھول کے کھانا کھلانا شروع کریں اور آپ حیران ہو جائیں گے, ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں کہ رپورٹس کیسے چینج ہو جاتی ہیں. جی بہت برکت. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی جاتی ہے, اگر آپ تنگ دستی ہیں, بے روزگار ہیں, بالکل, تو آپ کھانا کھلائیں انسانوں کو بھی, اور ایون کہ آپ چیٹیوں کو بھی اگر آٹا ڈالیں, جانوروں کو بھی کھانا کھلائیں, پرندوں کو آپ, اس میں آپ نے کوئی پابندی نہیں کہ اس کو آپ کے رزق میں برکت ہوگی. بالکل. اچھا یہ بھی بتاتے چلیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے کچھ لوگوں کو کچھ ڈائبٹک ہوتی ہے, ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں اور شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ اگر میٹھا کھانا چاہیں تو کیا کریں, جیسے میرے جیسے لوگ؟ اچھا دیکھیں, میٹھا کھانا ڈائبٹیز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ڈفرینٹ کا انسولین لیول کتنا ہے, کتنی آپ کی شوگر ہے, کتنا آپ کو کھانا ہے. کھجور اجوا کھائی جا سکتی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ, یہ نہیں کہ آپ نے پورا پیکٹ ایک ساتھ کھا لیا. کھجور کھائیے, اس کی گھٹلی بہت زیادہ فائدے مند ہے. اجوا کھانے کے بعد, یہ تو کسی بھی چیز کے لیے نا, کہ جو بھی چیز آپ لیں وہ اعتدال کے ساتھ ہی. بالکل, لیکن دل کے امراض کے لیے اور ڈائبٹیز جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے اجوا بیسٹ ہے. اور اجوا کے ساتھ اجوا کی گٹلی, اس کو دونوں کو پیسٹ بنا لیجیے, وہ کھائیے, وہ آپ کھا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑا ہے, جامن کا استعمال ضرور کیجیے, یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا, اس لیے کہ اس کی ایسی چیز ہے کہ آپ کا جو ہے نا شوگر لیول کنٹرول رہے گا. دوسری چیز, جب ہم روزہ کھولتے ہیں, کھجور سے روزہ کھولتے ہیں, ہمیں لگتا ہے شاید ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری حکمت ہے. اور جب ہم کھجور کے ساتھ روزہ کھولے, ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ کے کھجور ہوتے ہیں, لیکن صرف کھجور کے ساتھ روزہ نہیں کھولا جاتا. اگر آپ خالی کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں گے تو آپ کا جو شوگر انسولین لیول ہے وہ اسپائک ہو جائے, ایک دم سے شوگر بڑھتی ہے. تو بہت سے لوگ سر میں ایک دم سے درد ہو جاتا ہے. اچھا, بہت سے لوگ کہیں گے جی ایک دم سے ایسیڈیٹی ہو گئی, کچھ برننگ ہو گئی. آپ نے کھجور کے اندر تھوڑا سا مکھن ڈالنا ہے اور ایک چٹکی پنک سالٹ ڈالنا ہے. اچھا, آپ یہ آزما کے دیکھ لیجیے, آپ کی گٹ لائننگ بہتر ہو جائے گی, انفلیمیشن نہیں ہوگی, آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا, آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا, آپ کی شوگر لیول ایک دم سے اسپائک نہیں ہوگا, آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا. آپ کا مطلب ایک پورا جو, اس لیے کہ روزے کے بعد آپ پانی بھلے پئیں یا میٹھا کھائیں, چکنا کھائیں, کچھ بھی کھائیں, تو وہ ایک دم سے آپ کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے. کسی کا بی پی بڑھ جاتا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بہت سے لوگ روزے کے بعد اٹھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس طرح سے ایک کھجور سے روزہ کھول لیں گے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری جو دوسری ندا بہن بات کر رہی تھی, بالکل صحیح, ہم اپنی ہائیڈریشن کا خیال نہیں رکھتے. شربت پیجیے, ضرور پیجیے, لیکن اعتدال کے ساتھ. اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال لیجیے, 1 سے 2 لونگے آپ کسی بھی شربت میں ڈال لیں گے, وہ اس کو بیلنس کر دے گا. زبردست, تو یہ آپ بالکل استعمال جزاک اللہ, بہت اچھی آپ نے بات بتائی. اچھا, آپ اگر خود کچھ آبزرو کرتی ہیں کہ مجھے یہ میسج دینا چاہیے یہاں پہ امریکہ میں بھی لوگوں کو, اور رمضان کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے, یا پاکستان میں بھی ہم دیکھے جا رہے ہیں, تو اپنی طرف سے آپ کیا بہتر سمجھتی ہیں کہ آج کے لیے آپ کیا, ویسے تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گی تھرو آؤٹ, اور ہم آپ سے مختلف سوالات اور مختلف چیزیں پوچھتے رہیں گے, کیونکہ لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی پوچھ لیجیے گا, یہ بھی پوچھ لیجیے. تو آج آپ کیا بہتر سمجھتی ہیں کہ آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا ہے یا آپ آج یہاں موجود ہیں, تو آپ ہمیں کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ اچھا بھیا, پہلی بات یہ کہ بہت چھوٹی سی بات ہے, شاید ٹاپک سے ہٹ کے ہو جائے, ہم لوگ بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئے ہیں. جج کرنا چھوڑ دیجیے. آپ خود اچھا کیجئے, اور دوسرا کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو کھلے دل سے ایکسپٹ کیجئے. اس میں آپ چھوٹے نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا, اور جب دل اچھا ہوگا تو ہر چیز بہت اچھی ہو جاتی ہے. بے شک ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور صحت کے حوالے سے کچھ ڈاکٹر صاحب کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے. صحت کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتی ہوں, شاید 10 سال سے میں یہی کہتے آ رہی ہوں کہ اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے. جو آپ کھا رہے ہیں, علی بھائی والی بات کہ جو آپ کھا رہے ہیں دوسرے کو کھلائیے, اور اپنے سے زیادہ اپنے پاس پڑوس کا خیال رکھیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون کتنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بظاہر تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی سفید چادر سفید پوشی کے بھرم میں بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں, فاقے کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ضرور خیال رکھیے, جا کے تلاش کیجیے.
शहरी में बहुत sorry, सही कहा बहन ने। और कल जो मैंने कहा था इसके ऊपर कि जो आप उम्रे पे जा रहे हो, जो आपने सुना होगा, और आपके नेबर भूखे हैं, तो ये मत समझो कि आपने सारा सवाब कमा लिया। उस चीज के ऊपर मुझे कल 25-50 रात को मैसेज आए जब मैं सुबह उठा, और किसी को बुरी भी बात लगी है और किसी को बहुत अच्छी भी लगी है, लेकिन मेरा मकसद यही कि सच बोलो। और खुदारा अभी कल ही यहाँ पर कुछ हुआ, लोग तनकीद करने वाले आपको बहुत। रोजाना मिलेंगे, नेगेटिविटी करने वाले आपको रोजाना मिलेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ, जफर भाई इस बात को मानते हैं, हम अपना काम करते जाएंगे। तुम रोकोगे हमें खाना खिलाने से, हम डबल खिलाएंगे। जी। तुम फिर रोकोगे, हम ट्रिपल अल्लाह खिलाएंगे। बरकत दे अल्लाह रहा है। करने वाला है, बेशक। और अल्लाह हम बरकत दे रहा है। करते ही रहेंगे जो हमें करना है। बेशक। बेशक। बस जाते जाते सहरी में क्या ग़िज़ा में हमें लेना चाहिए, क्या शामिल अच्छा, करना चाहिए? सहरी में देखिए डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कल्चर सबका अलग होगा, लेकिन एक कोशिश कर लीजिए कि आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। जैसे कि हम कोई एक चीज़ खाते हैं कि पराठा खा रहे हैं, हमारा प्रोटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हमारे कार्ब्स नहीं होते। आपका जो भी मील है ना, उसके अंदर आपने फाइबर भी लेना है। फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट है। रमज़ान में फाइबर का बहुत ख्याल रखिए। कुछ भी नहीं है, चिया सीड्स हैं, इसबगोल की भूसी है, ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसलिए कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है। फाइबर का आपने इस्तेमाल करना है। प्रोटीन थोड़ा बहुत ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंजीर भिगो के खा लीजिए, कुछ नट्स खा लीजिए, माशाल्लाह। कुछ भी। बिल्कुल सही। लोग कहेंगे तो महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल एक खजूर के अंदर एक अखरोट डाल के खा लीजिए, 2 बादाम कोई 1 से 2 चीज खा लीजिए। इस बगौल के साथ आपने लाजमी, मतलब फाइबर की बात कहूंगी कि फाइबर और प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शुक्रिया। ताकि बहुत मतलब पूरा दिन आपको एक फुलनेस की फील रहे और आप 2 घंटे के बाद मतलब एग्जॉस्ट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच आपके आने का, यहाँ पे हमें ज्वाइन करने का और इतनी अच्छी टिप्स देने का। इंशाल्लाह हम आपसे फिर इसी तरह आपको इनवाइट करते रहेंगे और आपसे आपके मशवरों से मुस्तफीद होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत